اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ میری آواز آپ تک کلیئر آ رہی ہوگی۔ کلاس شروع کرنے سے قبل اگر آپ میں سے کوئی ایک میسج پہ بتا دے تاکہ ہم اپنی کلاس کو بلا تاخیر پھر شروع کر سکیں، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ریوائیو یور رمضان کورس کے دوسرے ہفتے میں آپ تمام کو خوش آمدید، اور امید ہے کہ پہلا ہفتہ جو کہ اس کورس کا ہمارا پہلا ہفتہ تھا اور اس میں ہم نے جو 3 کلاسز میں سیکھا پڑھا، یا اس سے پہلے جن چیزوں پہ ہماری اتنی زیادہ توجہ نہیں رہتی تھی اس کو ہم نے بہت اچھے انداز میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو پہلے ہفتے سے استفادہ ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اس ہفتے کا جو کہ اس کورس کا ہمارا دوسرا ہفتہ ہے، اور آپ کے ساتھ اس کی شیئر کرتی ہوں اور آپ کے گروپ میں بھی بھیجا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس ویک کی ہماری 3 کلاسز ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے تجوید میں ہم صفات کا بیان مع اقسام و امثال جو کہ صفات لازمہ ہے، اور وہی ہمارا میتھڈ ہوگا کہ پہلے ہم اس کو تھوڑا سا اس کا تعارف وغیرہ سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کو مزید اگلی کلاس میں اس کی تمارین کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کو آڈیو ویڈیو کے ذریعے، جو کہ ہمارا یہ اس کورس میں خاصیت ہے کہ تینوں پروسیس سے آپ کو سمجھانا سکھانا۔ تو انشاءاللہ صفات کا بیان آج کے ہمارے لیکچر کا ایجنڈا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ البلد انشاءاللہ ہم ایک سورت حفظ کر چکے ہیں، سورۃ الفجر، اور امید ہے کہ جو آپ کا ہوم ورک تھا، یعنی کہ آپ نے جتنی بھی آیات یاد کی ہیں، جتنی بھی صورتیں آپ لوگ نئی حفظ کر رہے ہیں، اس کو آپ نے نماز میں ریوائز کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے ہفتے میں جو سورۃ الفجر حفظ کی ہے، یاد کی ہے، سمجھی ہے، ترجمہ مع تفسیر، تو اس کو آپ نے اسی طریقے سے پڑھا اور سمجھا ہوگا۔ اور آج انشاءاللہ ہماری سورۃ البلد کی شروعات ہے۔ اس کی 20 آیتیں ہیں، تو آج 1 سے 10 آیات ہماری حفظ کا سبق ہے۔ تجوید کی 25 منٹ، تفسیر 20 منٹ، اور تقریباً ترجمے با محاورہ لفظی ترجمہ 30 منٹ، اور انشاءاللہ پھر ان آیات کو اسی کلاس میں حفظ کرنا وہ ہمارے کورس کا شامل حصہ ہے۔ تو یہ پورا ہفتے کا جو ہے شیڈول آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آ جاتے ہیں اپنے تجوید کے سیشن پر، جو کہ ہمارے تجوید کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ یہاں تک اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہے تو آپ یہاں کر سکتی ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ چیٹ باکس میں لکھ کے بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی الحمدللہ، کوئی سوال نہیں ہے، بارک اللہ فیک۔ تجوید میں جو ہم صفات کا بیان پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے ایک مخارج پہ ایک ضرور نظر ڈالیں گے، تاکہ ہماری ایک جو ریوائز ہے اور سابقہ کلاس سے جو ہمارا ربط ہے وہ برقرار رہے۔ اور اس چیز کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم بار بار مخارج کو ہم نے دیکھنا ہے، بار بار مخارج جو ہم اس کی پریکٹس کرنی ہے، یہ ہم نے اینڈ آف دا کورس تک ہمارا انشاءاللہ رہے گا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اصول مخارج کے حصوں کو بار بار دیکھنا۔ تو جو آپ کو ورک شیٹ مخارج کی بھیجی گئی ہے، اس کے لیے میں آپ کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس پہ ایک نظر ضرور ڈال لیں، تاکہ مخارج جب آپ آیات تب ترجمہ تفسیر پڑھیں تو وہ اثر نو آپ کے ازبر ہو جائیں۔ اور یہ بات اصول مخارج کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ اصول مخارج کے جو حصے ہیں ہمارے، خیشوم، جوف، حلق، شفتان یا شفتین، اور لسان کا جو حصہ ہوتا ہے، ان مخارج کو آپ ایک نظر دیکھیں، اور اس میں کس طریقے سے ہونٹوں کو رکھنا ہے، واو، فا، لام، سین وغیرہ، ان کو ایک نظر آپ ضرور اس شیٹ کو کھول کے ضرور دیکھیں۔ اگلی بات انشاءاللہ پھر ہم 5 منٹ کے بعد اپنی شروع کرتے ہیں، تاکہ اس بات سے اس لیکچر کا جو ربط ہے وہ پھر آپ کے ذہن میں جو ہے اس کا یاد ہونا آپ کو ذرا بہتر طور پہ سمجھ میں آئے۔
جو لوگ آپ میں سے شیٹ کو ایک نظر دیکھ لیں وہ یہاں پر میسج کر کے بتا دیں، اور آپ کے پاس تقریباً 5 منٹ ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. اس میں کوئی چیز یاد نہیں کرنی ہے، صرف آپ نے ایک جائزہ لینا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ سے وہ قواعد، وہ تمام چیزیں آ جائیں. جو آپ میں سے ورک شیٹ کمپلیٹ ایک نظر دیکھ لے، وہ اپنا میسج ہمیں کر کے بتاتا رہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ لوگ ماشاء اللہ کتنے گروپ میں ایکٹیو ہیں اور کس کس کا ورک جو ہے پورا ہو رہا ہے. اور ٹھیک، ہم انشاءاللہ 3 منٹ کے بعد اپنا اگلی بات شروع کرتے ہیں، جو کہ صرف آج ہمارا تعارف ہی ہوگا. امید ہے کہ اب تک آپ لوگ نے اصول مخارج کو دوبارہ اثر نو دیکھ لیا ہوگا، اور سابقہ جو ہمارا پہلا لیکچر تھا جس کی بنیاد پر ہم نے پورے ہفتے انہی کو بار بار اجرا کیا، وہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ازبر ہو گئے ہوں گے. آج کا جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ ہے صفات حروف کا بیان. جیسے کہ حروف کی صحیح ادائیگی اور ایک حرف کو دوسرے حرف سے ہم نے الگ کس طریقے سے کر کے پڑھنا ہے. تو ان کو جو الگ کر کے پڑھنا ہے مخارج کو، تو اس میں کچھ صفات ہوتی ہیں. اب صفات کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صفات صفت کی جمع ہے. صفت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک خاص کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص کے ساتھ، کسی خاص شے کے ساتھ منسلک ہو. جیسے کہ اس کو آپ بہت ہی عام مثال سے سمجھیں کہ کوئی شخص ہے لیکن اس میں کچھ نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کو امتیاز کرتی ہیں، تو وہ چیز اس شخص کی صفت کہلاتی ہے. اصلاحی تجوید کے اندر اگر ہم یہ بات دیکھیں تو صفت حروف کی اس حالت یا اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے حروف کا پر، یعنی کہ پر کو جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے موٹا پڑھنا، تفخیم، تا فا خو یا میم، تفخیم یعنی کہ حروف کو پر پڑھنا.
اب ہم عربی میں یہاں بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں حروف کو موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا، تو یہ آپ عربی کے دو نام ضرور یاد رکھ لیں جو علم التجوید کی بڑی بڑی کتاب میں یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ موٹے پڑھنے کو، پر پڑھنے کو تفخیم، جبکہ کسی بھی حرف کو باریک پڑھنا یعنی کہ ترقیق، تا، رو، قوف یا قوف، ترقیق۔ تو کس حرف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، کس حروف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، تو یا کسی حرف کو ہم بہت زیادہ قوی انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کہیں پر آواز کو ہلکا کر کے ضعیف انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جس میں یہ چیزیں ہمیں جو معلوم ہوتی ہیں یہ صفت سے معلوم ہوتی ہیں، تو جس سے ایک مخرج کے چند حروف میں ہم تمیز کر سکتے ہیں، کہ جیسے کہ مثلاً تا، او۔ اب دیکھا جائے تو تا، او، ان کا مخرج تو ایک ہے، یعنی کہ نکلنے کی جگہ تو ایک ہی ہے کہ دانتوں کی کا جو جڑ کی طرف زبان لگتی ہے، لیکن تا کی صفت الگ ہے، ٹھیک ہے، اور تو کی صفت الگ ہے، اس کو اس وجہ سے پر پڑھا جاتا ہے، اور تا کی صفت الگ ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے ترقیق کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ باریک۔ تو یہ جو صفات کا ڈفرینٹ ہے، اس کا مختلف ہونا ہے، یا اس کو کب پر پڑھنا ہے یا کب اس کو جو ہے ترقیق کر کے پڑھنا ہے، یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں صفت۔ پھر صفات بھی جو حروف کے اندر ہوتی ہیں، جتنے بھی آپ حروف تہجی پڑھ لیں قرآن کریم کے، دو طرح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس کی بھی دو کائنڈز ہوتی ہیں، ایک صفات لازمہ اور ایک صفات عارضہ۔ ہمارا جو اس ہفتے کا پورا ٹاپک ہے وہ صفات لازمہ سے متعلق ہے۔ صفات لازمہ یعنی کہ جو حروف کے لیے ہر وقت ضروری ہے، یعنی کہ بغیر ان کے حروف کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلاً اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر دال میں صفت قلقلہ نہ ہو، جیسے ہم دال پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے واد، اب آخر میں د کی جو یہ آواز آ رہی ہے تو یہ قلقلہ ہے، تو اگر یہ قلقلہ ادا نہ ہو تو سمجھے کہ اس کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ تو یہ اس کے ساتھ جو دال میں قلقلے کی آواز پیدا ہو رہی ہے، یہ اس کی صفات لازمہ ہے۔ یہاں تک اگر صفات کا مخارج میں عمل دخل، صفات لازمہ کی تعریف آپ کو کلیئر ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ یعنی کہ صفات لازمہ کی تعریف آپ یہ اپنے ذہن میں بات رکھیں، کیونکہ آگے جب آپ ڈیٹیل پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو اس میں یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ صفات لازمہ کیا ہے، جو حروف میں ہر وقت ضروری ہو اور بغیر ان کے حروف کی ادائیگی نہ ہو سکے۔ مثلاً دال میں قلقلے کی آواز، سین میں سیٹی کی آواز، یا کہیں پہ ہونٹوں میں گول پیدا کر دیں، مثال کے طور پر، تو ان کو اگر ان کی ادائیگی میں کمی بیشی ہوتی ہے یا ان کو ادا نہیں کرتے تو پھر صفات لازمہ ادا نہیں ہوتی۔ دوسری قسم ہے، وہ ہم دوسرے ہفتے میں کور کریں گے، اس کا ایک مختصر سے تعارف یہ ہے کہ جو عارضی صفت ہوتی ہیں، یہ کبھی حروف میں ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی۔ یہاں تک جو ہے مخرج کی بات ہو گئی، صفات کی بات ہو گئی، علم تجوید میں جو صفات کی ضرورت ہے اس کی قسموں کی بات ہو گئی، صفات لازمہ کی تعریف کی بات ہو گئی۔ اب صفات لازمہ میں کی جو اقسام ہیں، یعنی کہ ایک تو ہو گئی صفت کی اقسام دو طرح کی، پھر صفات لازمہ کی بھی دو اقسام ہیں، جسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ اب صفات لازمہ متضادہ کیا ہے؟ متضادہ سے یہ لفظ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، متضادہ ضد سے ہے، جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوں، زمین آسمان، سورج چاند، اس طرح سے جیسے چیزیں ایک دوسرے کے بالکل الگ ہوتی ہیں، اسی طریقے سے صفات لازمہ متضادہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں۔ اور اس کی جو دوسری قسم ہے صفات لازم جو ہے غیر متضادہ، اس کی بھی الگ قسمیں ہیں، وہ 5 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، جس میں صفیر، قلقلہ، تکریر، تشفع، استعلاء، جو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی اس پوری بحث سے ہم نے جو صفات کی اقسام سمجھی، پھر صفات لازمہ سمجھی، ان کی بیسک آپ کو ٹرمز پتہ ہوں، جب آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ حروف کی جو آپ نے سابقہ دنوں میں مخارج پڑھے ہیں اس میں پختگی آپ کی پیدا ہو،
تاکہ جب آپ حروف جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، زال ہے، سین ہے، دال یا قلقلہ ہے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ اگر ان حروف کی ادائیگی میں صحیح سے نہیں کرتی ہوں یا قوی انداز سے نہیں کرتی ہوں تو یہ حروف کی ادائیگی کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ کس طریقے سے جو ایک طریقے سے فوت ہو رہی ہے۔ یہاں پر میں صرف آپ کو صفات لازمہ میں جو اس کی دوسری قسم ہے یعنی کہ صفات لازمہ متضادہ، اس کی پہلی ایک ٹرمز میں بات کریں گے۔ ویسے ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں نا، وہ 10 ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو گروپ میں بھی بھیجا جائے گا، جسے ہمس، شدت، استعلاء، اطباق، اطلاق، جہر، رخاوت، استفال، انفتاح، اسمات کہا جاتا ہے۔ اب ان میں سے جو ہر نام ہے، جیسے ہمس ہے، جہر ہے، شدت ہے، استعلاء ہے، ان سب کے ایک الگ الگ ان کی تعریف ہے، ان کے الگ الگ حروف ہیں، اور ان میں الگ الگ طریقے سے فرق آتا ہے۔ آج ہم صرف ہمس کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ آج کا صرف ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تعارف سے متعلق ہے۔ اور یہ ہمیں کنیکٹ کس طرح سے کرے گا کہ دیکھیں، جب ہم علم تجوید پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو صرف ہم نے مخارج کو نہیں پڑھنا، بلکہ یہ بھی چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو ورڈ، یہ جو مخرج میں نے پڑھنا ہے، اس میں اس ادائیگی پر میرا فوکس ہو۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اگر اس کی پہلی ہم ایک بات میں دیکھیں ہمس، تو ہمس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ پستی۔ اصلاح تجوید میں پست اور ایک کمزور ضعیف سی آواز کو کہتے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ ہمس یعنی ہمس کا لغوی معنی ہے کہ ضعیف اور پستی والی آواز، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، آواز میں پستی، آواز میں سلو، اور ایک ذرا سلو انداز میں اس کو پڑھنا، تو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ اب حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت سانس آہستگی سے جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے، اور یہ 10 ہیں۔ یہ حروف 10 ہیں، اور ان کا جیسے فا، ح، سا، شین، خو، صاد، سین، کاف، تا۔ اب آپ اس میں خود ہی اس کو امپلیمنٹ کریں، اس تعریف، یہ آپ کو ابھی ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جیسے ہم فا لے لیتے ہیں، فا، آپ کے چاہے مائک آف ہے لیکن آپ اس کو پریکٹس کریں۔ فا، اب فا کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ سانس جاری ہے، فا، آہستگی سے سانس جاری ہے، لیکن آواز آپ کی ایک سلو ہے، لو لیول پر ہے، پستی ہے، کمزوری ہے۔ فا، امپلیمنٹ کریں، اس کو خود اپلائی کریں، فا، اور تعریف کو ذہن میں رکھیں۔ یہ ہمس پہلی جو اس میں صفت پائی جا رہی ہے، جو ایک دوسرے کی ضد میں ہوتی ہیں، صفات لازمہ میں ہمس۔ ہمس کے حروف میں پہلے ہم نے فا کو دیکھا، پھر آپ ہا کو دیکھیں۔ اب ہا پڑھتے پڑھتے آپ کی آواز جاری ہے، لیکن ہا ایک سلو انداز میں اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ ہا، فا، ہا، پریکٹس ہو رہی ہے ساتھ ساتھ؟ جی، ساتھ ساتھ میسج پہ بتاتے ہیں، پریکٹس ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اور اس کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ ورڈ بہت مشکل ہے، مجھے پتہ ہے، یہ شاید آپ لوگ نے پہلے نہیں پڑھے ہو، اور نہیں پڑھے تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر اس کورس میں موجود ہیں، تو آپ لوگ اس سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ جب یہ چیز آپ ڈے بائی ڈے پڑھیں گے، اس کو اپلائی کریں گے، تو انشاءاللہ یہ حروف بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ ساتھ ساتھ پریکٹس ہو رہی ہے آپ کی، اس کا آپ مجھے ضرور میسج میں بتائیے۔ جی، اس کے ورڈ اس لیے مشکل ہیں کہ یہ عربی کتابوں کی ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی ایک تجوید کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ ہم کہیں بھی کوئی بھی کورس تجوید کی پراپر کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ورڈ آتے ہیں۔ تعریفات جب ہی آپ کو یہ صحیح سمجھ میں آئیں گی جب آپ کو اس کی اصلاح کا امپلیمنٹ کرنا آئے گا۔ اس سے آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، ہم ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ساری، جی میں اس کی اسکرین شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ کوشش کرتی ہوں اس کی اسکرین شیئر کروں۔
دیکھیے بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا جب ہم لوگ مطالعہ اس وقت کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک سمری پیش کی جاتی ہے، پوری کتاب کو آسان انداز میں پیش کرنا، یہ بہت ساری جیسے ہم تفاسیر جب یہاں کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس لیے بعض دفعہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی ہوتی کہ کتاب دیکھ کے ہی وہ بہت زیادہ مشکل لگتی ہے، تو ہم یہ قیاس کر لیتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ مشکل ہے، تو بعض اوقات صرف اس کو شیئر نہ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ چیز مشکل نہ ہو۔ اب یہاں پر جیسے ہم نے یہ بات پڑھی صفا سے متعلق، تو اس میں پہلے ہم نے ہمس کو دیکھا۔ ہمس کیا تھا کہ سانس جاری رہتا ہے اور آواز بالکل پست اور کمزور سی اس میں ہو جاتی ہے۔ اب یہ اصل چیز ہے، اصل چیز یہ تعریف سے زیادہ جب آپ نے پہلے حروف کو دیکھیں اور اس پہ خود امپلیمنٹ کریں کہ جیسے فا، اس میں سانس اب پڑھتے پڑھتے جا رہی ہے لیکن آواز آپ کی سلو ہو جاتی ہے۔ ہا، اس میں بھی دیکھیے پڑھتے پڑھتے آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آواز آپ کی سلو ہو جاتی ہے۔ شین، خو، جب یہ حروف آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ سبق میں اس کے پیجز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی واٹس ایپ پہ، تو وہاں آپ اس کو پڑھیے گا اور اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ اب دوسری چیز بھی ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں، ایک چیز تھی یعنی اس کی صفات میں ہم نے پڑھی کہ 10 بات ہوتی ہے، ہمس، شدت، جہر۔ اب دوسری چیز جہر ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمس کی ضد ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ اس کے لغوی معنی اونچا کرنا، بلند قوی آواز، اور جن حروف میں یہ بات پائی جاتی ہے ان کو مہجورہ کہا جاتا ہے، اور اس کو ادا کرتے وقت سانس رک جاتا ہے، جبکہ ہمس میں جب ہم حروف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آواز آپ کی جاری رہتی ہے۔ جب آواز رک جاتی ہے تو جس کی وجہ سے آواز جو ہے بلند ہوتی ہے، جبکہ ان میں ہمس میں کیا تھا کہ آواز آپ کی پست رہتی ہے، اور ان حروف کو پر پڑھا جاتا ہے۔ پر پڑھنے کے یہ بھی ہم نے کیا ٹرم استعمال کی تھی کہ تفخیم، اور یہ 7 حروف ہے، اور یہ موٹے حروف بھی کہلاتے ہیں، خو، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ اس طریقے سے اگر آپ ایک کو سمجھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دوسرا اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، بالکل اس کی ضد ہوتا ہے۔ تو یہ حروف جب آپ بار بار دیکھیں گے پڑھیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کن حروف کے اندر ہماری آواز بلند ہو رہی ہے، تو کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اس کی صفت ہے، وہ اس کو اس طریقے سے ادائیگی کا طریقہ ہے۔ آج کا ہم نے صرف اس کا تعارف ہی تھا، اور آپ نے صرف ان دو کو ہی فوکس یہ رکھنا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو حروف میں آواز کو اٹھا کر پڑھنا، باریک کر کے پڑھنا، یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں کچھ صفات پائی جاتی ہیں جو لازمی طور پر ہوتی ہے۔ اب یہ ابھی جو ہم ٹاپک کور کر رہے ہیں یہ وہ صفات ہیں جو کہ لازمی طور پر حروف میں آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور ملیں گی۔ اب ان حروف کو آپ پریکٹس کریں، جیسے خو، اب اس میں دیکھیں کہ آواز بلند ہے، کیونکہ ان حروف کی اسپیشلٹی ہی یہ ہے کہ یہ آواز کو بلند کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ خو، اب اس میں ایک طریقے سے ادا کرتے وقت نا سانس رک رہا ہے، خو، اس طرح خو، صاد، اب وہ آواز رکنے کی وجہ سے ایک دم جو پڑھا جا رہا ہے وہ آواز بلند ہو رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں اسے ہم پر پڑھ رہے ہیں، خو، خو، خا نہیں پڑھا جا رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ صفات ہوتی ہیں اور ان کی ادائیگی کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں تک جو صفات کا تعارف تھا، بیسک تعارف، وہ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو بتائیے، اور یہاں تک اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ بتائیے، کیونکہ تجوید کا جو آج ہمارا بیسک تعارفی ٹاپک تھا وہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ جی چیٹ باکس میں لکھ کے بتا دیجیے تاکہ پھر ہم اس سے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ابھی یہی کر لیں۔
وَإِيَّاكِ بارک اللہ فیک احسن. اب ہم اپنے اگلے اس کے اوپر چلتے ہیں جو کہ ہمارا نیکسٹ ہمارا سبق ہے، اور اس شیڈول کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہم اپنی ہر چیز کو اس کے مطابق چلیں. اب ہمارا آتا ہے ترجمہ، با محاورہ اور لفظی ترجمہ. تو آج جو ہمارا با محاورہ ترجمہ ہے یا لفظی ترجمہ ہے وہ الحمدللہ ہماری سورۃ البلد شروع ہو رہی ہے بحمدللہ. اور آج ہم اس کے پہلے لفظی اور پھر با محاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں. 1 سے لے کر 10 آیات تک آج ہمارا سبق ہے. انشاءاللہ پہلے میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور پھر آپ اس کو خود جو ہے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں جو آپ کو مشکل الفاظ لگ رہے ہیں، اور پھر آپ اس کو ترجمہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البلد. لا اقسم. لا اقسم. اور یہ مائک چاہے آپ کے بند ہیں لیکن اس کو ویسے ہی دیکھ کر پریکٹس کریں، حروف کے مخارج نکالیں اور اس کی ادائیگی کو ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں. لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. بہذا البلد، اس شہر کی. بہذا البلد، اس شہر کی. لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں. بہذا البلد، اس شہر کی. وَأَنْتَ، اور آپ. حلم، رہنے والے ہیں. حلم، رہنے والے ہیں. دیکھیں یہاں ہا کے مخرج پہ غور کریں. بہذا البلد. بہذا البلد، اس شہر کے. اس شہر کے. بلد شہر کو کہتے ہیں. بلد. اب یہاں پر دال قلقلہ جو بھی ہم نے پڑھا یہ اس کی صفت ہے کہ اگر ہم دال پہ قلقلہ نہیں کریں گے تو سمجھے صفات لازمہ ادا ہی نہیں ہو رہا دال. ووالدیوں. ووالدیوں، واو ہونٹ گول کریں. اور قسم ہے باپ کی. وما ولد، اور اس کی اولاد کی. ووالدیوں، اور قسم ہے باپ کی. وما ولد، اور اس کی اولاد کی. لقد، بلا شبہ، یقیناً. یہ ایک تحقیق یعنی کہ کسی چیز کی تاکید کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لقد، بلا شبہ، تحقیق. خلقنا، پیدا کیا ہم نے. خلقنا. اب یہاں پر آج ہم نے صفات لازمہ کا جو حصہ پڑھا، جہر، آواز بلند. خلقنا، اس میں خو بھی تھا. خلقنا، پیدا کیا ہم نے. الانسان، انسان کو. فی کبد، بڑی مشقت میں. فی میں، کبد مشقت میں. ایحسب، ایحسب، کیا وہ خیال کرتا ہے. لن یقدر، ان، یہ کہ. لن، کبھی نہیں. لن کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بڑا تاکید کی نفی کے ساتھ استعمال ہو رہا تھا. لن، کبھی نہیں. یقدر، قادر ہوگا. یقدر، قادر ہوگا. علیہ، اس پر. احد، کوئی ایک. ایحسب، کیا وہ خیال کرتا ہے. لن یقدر، یہ کہ کبھی نہیں ہوگا قادر. علیہ، اس پر. احد، کوئی ایک. یقول، یقول، وہ کہتا ہے. اہلکت، میں نے برباد کر دیا. اہلکت، میں نے برباد کر دیا. مالا لبدا، مالن، مال. لبدا، ڈھیروں، بہت سارا. دوبارہ اس آیت کو کرتے ہیں. یقول، وہ کہتا ہے. اہلکت، میں نے برباد کر دیا. مالن، مال. لبدا، ڈھیروں. ایحسب، کیا وہ خیال کرتا ہے. الم یرہ، یہ کہ نہیں دیکھا اس کو. یرہ، دیکھنا. احد، کسی ایک نے. ایحسب، کیا وہ خیال کرتا ہے. الم یرہ، یہ کہ نہیں دیکھا اس کو. احد، کسی ایک نے. الم، کیا نہیں. نجعل، ہم نے بنائے. لہو، اس کی. عینین،
مخارج پہ بھی فوکس کریں، ساتھ ساتھ پڑھیں، عینین، دو آنکھیں، علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنائی، لہو اس کی، عینین دو آنکھیں، ولسانا اور ایک زبان، وشفتین، وشفتین اور دو ہونٹ، ولسانا اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، وہدیناہن اور بتا دیے ہم نے اس کو، نجدین دو راستے، وہدیناہن اور بتا دیے ہم نے اس کو، نجدین دو راستے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ با محاورے ترجمے کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو با محاورہ ترجمہ کرنا، اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یعنی کہ رہنے والے ہیں، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت پہ پیدا کیا ہے، یقیناً بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا، یقول اہلکت مالا لبدا، یقول اہلکت مالا لبدا وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا، ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب ان لم یرہ احد کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں، کسی ایک نے نہیں دیکھا، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی ایک نے نہیں دیکھا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن عَيْنَيْن کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں بنائی، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے اس کو دو راستے بتا دیے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ترجمہ جو بالکل ہی آپ کے سامنے تھا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم اپنی ورک شیٹ پہ چلتے ہیں اور پھر آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ جی الحمدللہ، ٹھیک ہے، آپ میں سب پہلے کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ جی سسٹر مہوش، آپ بالکل اپنا مائک اوپن کر سکتی ہیں، آپ کوشش کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کی آواز کلیئر ہے الحمد للہ۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد بِهَذَا وانت یہ اس کو ہا اور ہا پہ فرق کریں، بِهَذَا الْبَلَدِ، بہذا البلد
جی اور انت آپ ہلن ٹھہریں گے بھی ہادل بلد اسی شہر میں ٹھہریں گے و والدم و واو والدن اور واہ واہ ابھی آپ اس کو ہونٹوں سے ادا کر رہی ہے ہونٹ یعنی کہ دانت بھی آپ کے لگ رہے ہیں واہ والدیوں واہ والدیوں و والدم واو و ما ہونٹوں کو بول کریں واہ والدیوں و والدم ہوں، و والدم اور باپ کی اور وہ ماں والدین اور پیدا کرنے یہاں یہ والے کی واو پہلا قسمیہ ہے اور قسم ہے باپ کی باپ ماں ولد اور اس کی اولاد کی اور اس کی اولاد لقد خلقنا الانسان فی کبد لقد بے شک خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان خلقنا خلقنا اگر آپ ایک ورڈ بھی پڑھیے خو کو صحیح سے ادا کریں خلقنا خلقنا ہم، خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو فی میں الانسان الانسان سان انسان کو فی میں کبد مشکل میں بڑی مشقت مشقت میں بارک اللہ فیک مشقت مشکل میں مشقت لقد خلقنا الانسان فی کبد فی کبد آگے ایحسب کیا یحسب کہ وہ سمجھتا ہے بالکل کیا وہ سمجھتا ہے کیا وہ خیال رکھتا ہے اللین اللین کیا نہیں یقدیرہ جی یہ تاکید کے لیے یہ ورڈ جیسے آیا ہے اللہ یہ کہ کبھی نہیں بہت ہی تاکیدی ورڈ آتا ہے یقدیرہ کا یقدیرہ مینس کوئی قدرت نہیں رکھے گا اس پر علیہ ہی اس پر یقدیرہ قادر ہوگا علیہ ہی اس پر احدن کوئی ایک بھی بارک اللہ فیک احسنتی ماشاء اللہ یقول وہ کہتا ہے اہلکتو میں نے کھپا دیا یا ہلاک کر دیا اس کا مطلب ہے جی دونوں ہی اس کے ترجمے ہیں میں نے برباد کر دیا برباد کر دیا مالن مال لبدن بہت سا یا ڈھیروں بارک اللہ احسنتی ماشاء اللہ یحسب کیا وہ خیال کرتا ہے ان نہیں لم کوئی نہیں یراہ دیکھ رہا اس کو احدن کوئی ایک بھی مطلب کہ وہ خیال کرے گا کہ اس کو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے یا اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا جی اس کا لفظی ترجمہ آپ نے اچھا کیا اس کو دوبارہ یہاں سے بھی دیکھ لیجئے کیا وہ خیال ہے کرتا ہے کہ الم یرہ احد کہ یہ کہ نہیں دیکھا ہے اس کو کسی ایک نے با محاورہ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی ایک نے نہیں دیکھا یحسب کیا وہ خیال کرتا ہے لم یراہ احد کہ اس کو کسی ایک نے نہیں دیکھا علم کیا نہیں نجعل بنائی ہم نے لہو لالیے ہو اس کی عینین دو آنکھیں کیا وہ نہیں دیکھتا کہ عینین ہم نے عین کا مخرج نکالے حلق حلق عینین عینین وسط حلق عینین عینین لہو عینین 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 جی ماشاء اللہ عینین عین عینین عینین نجعل لہو
عینین. آگے پڑھو. جی جی بالکل، یہ آگے دو آیتیں بھی آپ کر لیں. والی وا اور لسان زبان و شفتین ہون. اور دو ہونٹ، اور ایک اور زبان اور دو ہونٹ. ایک زبان اور دو ہونٹ. یعنی کہ لسان ظاہر ہے ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ آگے جس طریقے سے دو ہونٹوں کے ذریعے جب آپ اس کی بھی تفسیر پڑھیں گے کس طریقے سے اللہ نے خوبصورتی سے بنایا، پھر زبان کی حفاظت کے لیے شفتین کا جو عمل دخل ہے. تو شف کہتے ہیں ہونٹ کو، اور شفتین دونوں ہونٹوں کی بات ہو رہی ہے. ولسان و شفتین. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. ولسان و شفتین. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. ولسان و شفتین. لسانن نہیں ہے یہ، ابھی آپ اس کی تجوید بھی سنیں گے انشاءاللہ تلاوت، تو یہ واو سے آگے مل رہا ہے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. ولسان و شفتین. وَلِسَانًا جیسے واو سے ملا رہے ہوتے ہیں. وَلِسَانًا ولسان نم نہیں پڑے گی، کیونکہ میم کے ساتھ یہ غنہ ہو رہا ہے جو کہ ادغام یا اقلاب کا غنہ لگ رہا ہے. وَلِسَانًا نو. ولسان. ابھی انشاءاللہ آپ اس کی تلاوت سنیں گی تو وہاں پر بھی آپ کی تصحیح ہوگی. وَلِسَانًا واو کے ساتھ. وَلِسَانًا ولسان. وَلِسَانًا نو. جیسے واو سے ملا رہے ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نون دو زبر نن، نن نہیں پڑھنا ہم نے، واو کے ساتھ. وَلِسَانًا ولسان. وَلِسَانًا واو. وَلِسَانًا. ولسان. ہاں یہ تھوڑا سا بہتر ہے. ابھی انشاءاللہ اور آپ اس کو سنیں گے بار بار، اور آپ کے سامنے جو آپ کا مصحف قرآن کریم ہو اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ واو تجدید کے ساتھ ہے. اور یہ پراپر ایک پورے قواعد ہوتے ہیں نون ساکن تنوین کے، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کون کون سے حروف آ جائے تو وہاں پر ہم نے کیسے غنہ کرنا ہے. تو ابھی آپ نے ظاہر ہے وہ سبق آپ کا نہیں آیا ہے، تو یہاں پر یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے نون ساکن ہے یا تنوین ہے، اب یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. تو یہ وہی غنہ ہو رہا ہے یرملون والا ادغام مع الغنہ. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. ولسان و شفتین. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. ولسان و شفتین. یہ پڑھ پڑھ کے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہم کبھی اس طرح سے ان پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اور پھر لفظ کو سیدھا پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کا ترجمہ کر لیں. اور و لسان زبان دی و شفتین اور دو ہونٹ بھی ہے. احسنتی ماشاء اللہ. آگے ایک اور آیت آخری وہدیناہ. بدائیے. اور ہم نے سکھائی یا ہدایت دی اس کو نجدین دو راستوں کی. احسنتی ماشاء اللہ. نجد راستے کو کہتے ہیں ہم، نجدین دو راستے. دو راستے. نجدین. بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی علم میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی آپ اس کا ایک دفعہ جو ہے با محاورہ ترجمہ بھی کر لیں، پوری آیت پڑھیں اور اس کے ساتھ پھر آپ اس کو جو ہے ترجمہ کریں. کوشش کریں، جہاں بسم نہیں آئے اللہ گا وہ الرحمن انشاءاللہ کوئی مسئلہ الرحیم. نہیں. لا اقسم بهذا البلد. اس قسم کھاتے ہیں اس شہر کی. قسم قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی. شہر کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اور آپ اس شہر میں ٹھہریں گے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اور آپ احسن رہنے والے ہیں اس شہر کے. اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں یا آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے.
फवालिदिम वमा वलद। ववालिदियों, ये भी वैसे गुन्ना हो रहा है। मुसहफ में देखेंगे ना, तजदीद आगे हरूफ में मिल रही है। ववालिदियों वमा वलद। फवालिदिम वमा वलद। और पैदा करने वाले और बाप वाओ की और यहाँ फिर पर, उसकी औलाद हाँ की। वाओ कस्मिया है। वाओ कसम के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, कसम के साथ। और और कसम, कसम है। कसम है बाप की और उसकी औलाद की। लक़द ख़लक़नल इंसान फी कबद। बिलाशुबा हमने इंसान को जो है वो मुशक्कत में पैदा किया है। अयहसबु अल- अल्लन यक़दिरा अलैहि अहद। और क्या वो ख्याल करता है कि उसको पर जो है वो कोई कुदरत नहीं रखेगा। कादिर होना, कुदरत रखना, बिल्कुल। क्या वो ये ख्याल करता है कि उस पर कभी कोई कादिर नहीं होगा? सन माशाल्लाह। यक़ूलु अहलक्तु मालल लुबदा। और वो कहता है कि मैंने इस पर अपना ढेरों माल जो है वो खपा दिया। बारिकल्लाहु फीक। मैं साथ साथ आपको ये भी दिखा रही हूँ ताकि आप अपने नोट्स में तस्वीर भी करते रहें। बार बार एक चीज़ रिपीटेड रिपीटेड सामने आएगी, उससे आपका असबर होगा। वो कहता है कि मैंने ढेरों माल बर्बाद कर दिया। बर्बाद, हलाकत करना, हलाक करना। अयहसबु अल्लम यगहु अहद। और क्या वो ख्याल करता है कि उसको कोई नहीं देख रहा या कोई एक उसको नहीं देख रहा, एक भी उसको नहीं देख रहा। अलम नजअल लहु ऐनैन। क्या वो नहीं देखता कि हमने उसकी दो आंखें बनाई हैं या उसके लिए दो आंखें बनाई हैं। अलम बा- क्या नहीं बनाई हमने उसकी दो आंखें। क्या हमने उसकी दो आंखें नहीं बनाई। वलिसानम व शफतैन। वलिसानौ वशफतैन। वलिसानम व शफतैन। और एक जबान और दो होंठ भी दिए। और एक जबान और दो होंठ, ये का तर्जुमा देखिए यहाँ पर हो नहीं रहा है। जो लफ्ज आपने लफ्जी तर्जुमा पढ़ा है ना, उसी को ओके। आपने करना है। इजाफी अल्फाज से फिर वो उसका मफहूम हो जाता है, तर्जुमा नहीं होता है। ओके। और एक होठ और दो जबान, और एक जबान और दो होठ। अब दो होंठ। हम्म। वहदैनाहु नजदैन। वहदैनाहुन नजदैन। बारिक अल्लाह। वहदैनाहु नजदैन। वहदैनाहुन नजदैन। और हमने वहदैनाहु नजदैन। वहदैनाहुन नजदैन। 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 और हमने उसको जो है वो हदायत दी दो रास्तों की, या दो रास्ते बता दिए हैं। अहसन की। और हमने इसको दो रास्ते बता दिए, हिदायत कर दी, बता दिए, यानी कि उसकी रहनुमाई कर दी। रहनुमाई कर दी हमने उसकी दो रास्तों। इस तरह भी इसका तर्जुमा हो सकता है, ठीक है। बारिक अल्लाह फीक, अहसनती, माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छी कोशिश की। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। यहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ जिसका तर्जुमा आपको समझ में नहीं आया हो या आपसे लिखने से रह गया हो, तो आप उसको देखें और आप उसको पूछ लें, क्योंकि इसके बाद हमारी इन 10 आयात की मुख्तसर सी तफसीर होगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर हमारा सेकंड लास्ट के बाद हमारा लास्ट हिफ्स का इंशाअल्लाह शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बारिक अल्लाह फीक, अहसनती, माशाल्लाह। देखिए, इसकी आपको वर्कशीट जो है एक डेढ़ घंटे पहले दे दी थी सूरतुल बलद की, और आपने इसका जो एक शुरू में तारुफ था
وہ امید ہے کہ آپ لوگ نے کچھ نہ کچھ ضرور اس کی شان نزول کے بارے میں دیکھا ہوگا کہ یہ صورت کس چیز سے متعلق آپ کی رہنمائی کر رہی ہے۔ مختصر شان نزول میں یہی بات ہے کہ یہ آپ نے بھی جیسے ترجمہ کیا تو اس کے انداز بیان سے آپ کو خود بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ابتدائی دور جو مکہ مکرمہ کا تھا اس وقت میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا جو تعارف آپ کے سامنے ہے اس کو میں بالکل بھی ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ پورا اس کا جو ایک تعارف ہے یہ پوری خلاصہ پیش کر دیتا ہے اس صورت کا کہ صورت میں کس ٹاپک پہ بات کی گئی ہے، کس کانٹینٹ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ پڑھنا ہر سبق سے پہلے آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر کلاس میں آنے سے پہلے جو نوٹس آپ کو دیے گئے ہیں ان پہ ایک نظر ضرور ڈال کر آیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا پڑھ لیا ہے اور ہم جس صورت سے متعلق پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی آیت ہے لا اقسم بہذا البلد، تو یہاں پر اس کے بارے میں یہ صحیح قول یہ ہے کہ یہاں پر یہ لا مخاطب کے جو ایک باطل خیالات کی تردید کے لیے شروع میں لایا جاتا ہے، قسم کے شروع میں لایا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو تخمین خیال باندھ رکھا ہے وہ نہیں، بلکہ ہم قسم کے ساتھ کہتے ہیں کہ حقیقت وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک لا عموماً ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ لا کے معنی نفی کے ہوتے ہیں، لیکن لا اقسم یہاں پر جو شروع میں لائے ہیں تو اس کا مقصود یہ ہے کہ جو خیالات تھے، جو تخمینے تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے قسم کے ساتھ اس بات کی تائید کی جا رہی ہے کہ جو ہماری بیان کردہ بات ہے، جو ہم نے اپنے رسول کے ذریعے جو باتیں کہلوا رہے ہیں، اصل حقیقت وہی ہے۔ جیسے کہ البلد سے یہاں پر مراد شہر ہے، مکہ مکرمہ۔ سورۃ التین میں بھی تھا کہ شہر مکہ کی قسم کھائی گئی اور اس کے ساتھ اس کی صفت امین بیان کی گئی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، تو شہر مکہ کی قسم کھانا اس شہر کی بنسبت دوسرے شہروں کی جو ایک یعنی کہ اس کی شرافت، اس کی افضل ہونا یہ بتا رہا ہے۔ تو یہ کتنا مکرم تھا، کتنا محترم تھا، اس بارے میں تفسیر مظہری میں حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ ترمذی و ابن ماجہ میں یہ روایت مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت شہر مکہ کو خطاب کر یہ فرمایا کہ خدا کی قسم کہ تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اور بہتر اور محبوب ہے، اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا۔ وہ شہر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں پر پیدائش ہوئی اور آپ کی آب و اجداد اور اس شہر سے آپ کی جو محبت تھی اس کی تکریم تھی، تو اس کو اس حدیث میں اس طریقے سے بیان فرمایا۔ اور یہ ایک فطرتی انسان کا عمل ہوتا ہے کہ جس شہر میں وہ رہا ہوتا ہے، پلا بڑا ہوتا ہے، تو فطرتی طور پر اس کو اس جگہ سے محبت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے وَأَنَا تَحِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اب یہاں پر جو حل کا لفظ ہے اس پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے مفسرین حضرات نے اس کی جو ہے معنی بیان فرمائے، اور پھر اس معنوں سے جو اس آیت کا کانٹینٹ نکلتا ہے اس کی طرف انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ تفسیر مظہری میں بھی یہ بات مذکور ہے، تفسیر معروف القرآن میں بھی ہے کہ حل میں دو طرح کے احتمال ہیں۔ ایک تو یہ حلول سے مشتق ہے، اب حلول سے مشتق ہوگا تو اس کے معنی ہے کہ کسی شے کے اندر سمانے اور رہنے اور اترنے کے، تو اس اعتبار سے حل کے معنی ہوئے اترنے والے اور رہنے والے ہوں گے۔ اب جب اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر آیت سے مراد یہ ہوگی کہ شہر مکہ خود بھی محترم اور مقدس ہے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شہر میں رہتے ہیں، تو ایک ہی بات ہے نا کہ مکین کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ پھر مکان کی فضیلت کو بڑھا دیتی ہے۔ جو اس میں رہنے والا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ اتنا مکرم محترم ہوتا ہے کہ اس کے رہنے کی وجہ سے اس مکان کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس شہر کی عظمت اور حرمت آپ کے اس مقیم ہونے سے ڈبل ہو گئی ہے، گویا کی بات اس میں اس طرح معلوم ہو رہی ہے۔ اور اگر اس حل کے لفظ کو حلت کے مصدر سے مشتق کیا جائے جس کے معنی ہے کسی چیز کے حلال ہونے کے، تو اس اعتبار سے حلن کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو کفار مکہ نے حلال سمجھ رکھا ہے کہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، حالانکہ وہ خود بھی شہر مکہ میں کسی شکار کو حلال نہیں سمجھتے تھے،
یہ بات ہم متعدد دفعہ تفاسیر میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کفار شرک میں مبتلا تھے، لیکن مکہ کے متعلق جو ان کی ایک عظمت کا یعنی کہ ان کی نظر میں اس کی عظمت تھی وہ بہت تھی، اور اس کی جو ہے تعمیرات سے لے کر جو حجاج کرام کی خدمت کے لیے ہر قبیلے کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ کام میرے حصے کے اندر آئے. تو وہاں تو یہ لوگ خود بھی اس چیز کو کسی کا شکار کو حلال نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کا ان کا یہ حال تھا کہ وہ وہاں بھی ان کے قتل کے در پہ تھے. یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے یہ وہ دور تھا جو ابتدائی دور تھا کہ ان کا ظلم، ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ جس مقدس مقام پر کسی جانور کا قتل بھی جائز نہیں تھا، خود ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ تھا، وہاں انہوں نے اللہ کے رسول کا قتل خون نعوذ باللہ حلال سمجھ لیا تھا. ایک معنی اس کے حل کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے حرم میں قتال کفار حلال ہونے والے ہیں، جیسے کہ فتح مکہ میں ایک روز کے لیے آپ سے احکام حرم اٹھا لیے گئے تھے اور کفار کا قتل حلال کر دیا گیا تھا. تو یہ تمام معنی اس لفظ کا احاطہ کرتے ہیں. دیکھیں ورڈ ایک ہے، لیکن اگر ہم اس کو مختلف معنوں میں، جو کہ عربی ایک بہت ہی بڑی لغت کا ایک ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کانٹینٹ میں اگر ہم آیات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کتنی خوبصورتی سے قرآن ان یعنی کہ رموز و اوقاف جو اس کے اعجاز کو بیان کرتا ہے، پوری ایک تاریخ، ایک ہسٹری ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یہاں پر جو آگے آیت ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، تو والد سے مراد یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ہے جو کہ سب انسانوں کے باپ ہیں، اور وما ولد سے مراد ان کی اولاد ہے، یعنی یہ جو ابتدا دنیا سے لے کر قیامت تک ہوگی. اسی کے ساتھ ہی آگے فرمایا جا رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. کبد کے لفظی معنی ہوتے ہیں محنت اور مشقت کے. معنی یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ اول عمر سے لے کر آخر تک محنت مشقت میں ہی لگا رہتا ہے. جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابتدائی حمل سے رحم مادر میں وہ رہا، پھر ولادت کے وقت کی محنت مشقت کو برداشت کیا، پھر ماں کا دودھ پینے اس کے چھوڑنے کی محنت مشقت، پھر اپنے معاش، اپنی ضرورت زندگی کو جو فراہم کرنے کے لیے انسان محنت مشقت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب دور اس پر محنتوں کے ہی آتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات دیکھیں کہ اور یہ محنت مشقت جو ہے انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، سب جانور بھی آپ دیکھیں کہ اس میں شریک ہیں، مگر اس حال کو انسان کے ساتھ مخصوص کر کے بتایا گیا. کیونکہ اول تو ایک بات یہ آپ دیکھیں کہ وہ سب جانوروں سے زیادہ شعور رکھتا ہے، اس کا ادراک ہوتا ہے، اس کو اللہ نے ایک فہم دیا ہے، اور محنت کی تکلیف بھی بقدر شعور انسان زیادہ ہی کرتا ہے. جس کو شعور زیادہ ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے زیادہ. اور آخر اور سب سے بڑی محنت کیا ہے کہ محشر میں دوبارہ زندہ ہو کر عمر بھر کے لیے اعمال کا حساب دینا. کیونکہ دیکھیں جانور اعمال کے حساب کتاب کے مکلف نہیں ہے، جبکہ انسان جو بھی کچھ دنیا میں کر رہا ہے اس کو اس رزلٹ ملنا ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے خاص آیت میں انسان کو مخاطب کر کے اس کی مشقت کو بتایا، وہ اس کانٹینٹ میں بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ اور آدم و اولاد علیہ السلام کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے شدت، محنت اور مشقت میں ہی اسی لیے پیدا کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو ہے نا وہ خود بخود پیدا نہیں ہو گیا، کہ اس کو کسی دوسرے انسان نے جنم نہیں دیا، بلکہ اس کا پیدا کرنا والا ایک بڑا ہی قادر اور ایک مختار ہے، جس نے اپنی ایک بہت ہی اپنی حکمت سے ہر مخلوق کو خاص مزاج، خاص اعمال، خاص افعال دے کر اس کو پیدا کیا. اگر انسان کی تخلیق خود انسان کو کچھ اس میں عمل دخل ہوتا تو کیا کوئی بھی انسان اپنے لیے یہ مشقتیں، یہ محنتیں، یہ چیزیں تجویز کرتا؟ کبھی نہیں کرتا. ہر انسان سکون والی زندگی کہتا، کوئی پریشانی نہیں آئے، کوئی مصائب نہ آئے، کوئی دکھ تکلیف نہ دیکھی ہو. تو یہاں پہ یہ بات اتنے خوبصورت انداز میں بتا کر اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق اور اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشقتیں دی ہیں ہم نے، ہمارا انسان کو پیدا کرنا مشقت کے ساتھ، اس کی کوئی تو وجہ ہے.
کہ وہ دنیا میں جس چیز کے لیے مشقت کر رہا ہے، آیا کہ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کس چیز کے لیے مشقت کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ دنیا میں مکمل راحت جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، یہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مشقت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اب یہاں پر اس قسم کے جواب میں دیکھا جائے تو انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری یہ جو خواہش ہے کہ دنیا میں ہمیشہ راحت ہی راحت ہو، تکلیف نہ پڑے، کسی پریشانی سے سابقہ نہ پڑے، تو یہ تمہارا خواب و خیال ہے، ایسا کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہر شخص کو دنیا میں محنت، مشقت، رنج، مصیبت درپیش آتی رہتی ہیں، اور جب یہ مشقت، یہ چیزوں کا پیش آنا ہے تو عقل مند کا کام کیا ہے کہ محنت اور مشقت کے لیے اپنے آپ کو جو چیزیں ہیں وہ اپنے، یعنی کہ اس کے لیے تیار رہے۔ اور یہ تیار رہنا کیسے ہوگا کہ اس ایمان اور اطاعت کی سے جو ہے، جب وہ ایمان اس کا ہوگا، اس میں ایمان کی طاقت ہوگی، تو اس کے لیے ان پریشانیوں کو فیس کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اور پریشانی میں ایک مسلمان کا رول کیا ہونا چاہیے۔ کتنی خوبصورت بات یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو ایک تنبیہ کر رہے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ زندگی میں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی۔ اسی طریقے سے کوئی انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی مشقت نہیں دیکھی، میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ یہ دونوں طرح کے جو مزاج ہوتے ہیں نا، دونوں طرح کے ادوار ہوتے ہیں، اس سے انسان کا واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد اب جو منکرین انسان کی چند جو ایک جاہلانہ خصلتیں ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایحسب ان لم یرہ احد، یعنی کہ کیا یہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال بد کا کسی نے نہیں دیکھا، کوئی اس کو نہیں جانتا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کا خالق اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ انسان تو بعض دفعہ گناہ کرتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ اس کا گمان ہوتا ہے کہ مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک خالق جس نے اس کو بنایا ہے، اس کو ہر طرف اس کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، اس کے ایک ایک اعمال، افعال، اس کے دل میں گزرنے والے ہر خیال کو وہ بخوبی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب آگے کی آیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آگ، زبان کی جو تخلیق ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی حکمتیں بھی بیان، اگر ان آیات پہ غور کریں تو اس کی حکمتیں بھی سمجھ میں آئیں گی کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ تو اس آیت میں ان چند نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہر انسان انڈیویجول بھی ان پہ غور کرے، اس کی حکمت پہ غور کرے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک قدرت ہے اس کو ہر چیز میں وہ نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے یہاں پر دو آنکھوں کا ذکر فرمایا، تو آنکھوں کا جو پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کتنی باریک باریک شریان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوائنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک آنکھ سے ہم دنیا کے ہزاروں کلر ایک ہی دفعہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور صرف پھر یہ نہیں کہ آنکھوں کو بنا دیا، بلکہ ان کو، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اوپر یہ پورا آئیبرو سسٹم بنا دیا، بہت ہی براہ راست کوئی آپ کی آنکھ کو چیز متاثر نہ کرے۔ اللہ نے جو ہے پلکیں بنا دی ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی بھی چیز انسان کو ایک ہی دم ایسے بنا دیا، بلکہ جتنا بھی انسان کو خوبصورتی کے ساتھ بنایا، بہت ہی حکمت کے ساتھ بنایا۔ اب ہم بھی اگر کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں، 10 چیزوں میں ہم سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، انسان ہے، لیکن اللہ نے ایک پراپر انسان کو جب بنا رہے تھے، ہر اس چیز کا خیال رکھا جو ایک انسانی سوچ میں آ بھی نہیں سکتی۔ آنکھ کو کس طرح بنانا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس میں دیکھنے کے رنگ ہمارے جو اللہ نے صلاحیت رکھی، اس میں کتنی حکمت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زبان کا ذکر فرمایا کہ زبان کا کام آپ کی دیکھیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ سوچیں کہ دل میں کوئی بات آ رہی ہوتی ہے، فوراً اس کی ترجمانی، ایک دل میں بات آئی، اس کی ترجمانی کرتے کرتے ذہن میں اس کو تیار کرتا ہے، زبان سے پھر اس کے الفاظ کتنی تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ تو زبان کے ساتھ یہاں پر شفتین یعنی کہ ہونٹوں کا ذکر کیا، تو یہاں پر صرف ایسے ہی ذکر نہیں کیا بلکہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ ہونٹ بڑے مددگار ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آواز، حروف کی ایک جو ادائیگی ہے
اور اس کے اندر جو پورا ایک انسان کا ایک عمل دخل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے، تو اس میں کتنا عمل دخل ہے۔ بس یہ تفسیر کا ٹائم پورا ہو جائے تو اس کے بعد حفظ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، بس آپ مزید 5 منٹ یہاں پہ رکیں اور پھر انشاءاللہ حفظ کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو آپ نماز پڑھ کر پھر انشاءاللہ کلاس کو جوائن کر لیجیے گا۔ تو یہ پورے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں، تو اس پہ حکمت کے ساتھ جو اس کی بنانے کی حکمت تھی، اس پہ غور و فکر تدبر انسان اگر خود کرے، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنایا۔ اب یہاں پر ان دونوں چیزوں کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ 2 راستوں کی ہدایت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر، برے بھلے ہر چیز کی پہچان کے لیے ایک استعدادی مادہ خود اس کے وجود میں رکھا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی کہ نفس انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی دونوں مادے رکھے ہیں۔ تو اس طرح ایک ابتدائی انسان خود کس طریقے سے ہدایت کی طرف جا سکتا ہے، کس طریقے سے کون سا راستہ اختیار کر سکتا ہے، تو یہ اللہ نے اس کے اندر شعور اتارا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ نجد کا جو لفظ ہے نجدین، جس کے معنی ہوتے ہیں راستے، جو اوپر بلندی کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ واضح اور کھلا راستہ، اور ان 2 راستوں میں سے ایک خیر اور فلاح کا ہے اور دوسرا شر اور فساد کا ہے۔ تو اللہ نے پہلے دیکھیں وہ حکمتیں، وہ اللہ اپنی نعمتوں کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں، اس کے بعد خود انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب غور فکر کرنے کے بعد اگر تم اس رب کا پیغام نہیں مان رہے ہو، اس رب کو نہیں مان رہے ہو، تو تمہارے سامنے تو از خود 2 راستے ہیں، تم چاہو جس طرف جاؤ اور چاہو تو کسی طرف بھی رک جاؤ۔ تو یہاں تک ان 10 آیات کی جو مختصر جامع تفسیر تھی وہ آپ کے ساتھ بیان کی گئی۔ تفسیر سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے حفظ کا سیشن اسٹارٹ ہوگا، اور جب تک ہماری 45 منٹ کی کلاس ہوگی تو ریکارڈنگ آف کر دی جائے گی۔ جی، یہاں تک تفسیری نکات میں کوئی سوال ہے آپ کا تو چیٹ باکس میں اپنا مائک اوپن کر کے آپ پوچھ سکتی ہیں، یا کلیئر ہے تو وہی بتا دیں۔ جی جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے، اب ہمارے حفظ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور ریکارڈنگ کو بھی ہم لوگ آواز جو آپ کے ساتھ شیئر تلاوت کی جا رہی ہے، اس کی آواز آپ تک کلیئر ہے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لا أقسم بهذا البلد
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين جی اس کو ساتھ ساتھ آپ لوگ پڑھیں بھی تاکہ آپ کا پڑھنا اس کے ساتھ پڑھیے تاکہ مخارج کی تصحیح ہو. دیکھیے کس حروف کو کس طرح سے ملا رہے ہیں. اگر آپ کے اپنے مصحف جس سے آپ نے یاد کرنا ہے وہاں پہ رکھ کے اس کو آواز کو ساتھ ساتھ پڑھیں. بارک اللہ. أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين اب ایک دفعہ میں اور لگا رہی ہوں، اس کے بعد آپ لوگ اس کو باقاعدہ طور پہ خود یاد کرنا شروع کیجیے گا۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے اس کو سن کر اپنے تلفظ کی، اپنے مخارج کی ضرور تصحیح کی ہوگی۔ اب آپ نے اتنی دفعہ سن لیا، اب آپ اس کو اسی طریقے سے یاد کرنا شروع کریں۔ اب آپ کی حفظ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ریکارڈنگ آپ کی ابھی روک دی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ آرام سے اس کو یاد کرنا شروع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے یہاں پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اور جن جن بہنوں نے ہماری اس کو ابھی کلاس میں شرکت کی، یاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت دے، اور اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے سفر کو مکمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔